بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزاگر قسط نمبر 25 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خرم آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اس کے اندر جل رہی تھی اور اس کے پورے وجود کو بھسم کر رہی تھی۔ ہر پل ہر لمحہ اس آگ کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہر پل ہر لمحہ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آتا اور اس کا دماغ مزید دہکنے لگتا۔ نول کا تھپڑ، اس کی کہی باتیں، اس کا زہر خند لہجہ، اس کی آنکھوں سے پھوٹتی حقارت اور خود اس کا خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہ جانا اس سے کسی طور بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نہ اس کے بھی ایک تماچا نول کے منہ پر مار دیا ہوتا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سن کر کیوں آ گیا؟ وہ اس لمحے اس قدر ششدر رہ گیا تھا کہ کچھ کر ہی نہ سکا، اور اب اس قدر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ حالانکہ صبح وہ بڑے خوشگوار موڈ میں گھر سے نکلا تھا۔ 2 دن پہلے وہ لوگ دیکھنے گئے تھے، وہ فرقان حسن نے اسی وقت فائنل کر دیا تھا اور اس کی ساری تفصیلات اگلے دن ہی معلوم کر لی تھی۔ تبھی صبح جب وہ گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے نکلنے لگا تو فرقان حسن نے لیونگ روم میں ہی سے روک لیا۔ مسز فرقان اس وقت لان میں بیٹھی کسی سے فون پر خوش گپوں میں مصروف تھیں۔ فرقان حسن نے دور سے ہی ایک مطمئن نظر ان پر ڈال کر خرم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، زیادہ جلدی میں تو نہیں ہو تم؟ نو ڈیڈ، واٹ از دا میٹر؟ خرم نے گاڑی کی چابی کو جھلاتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ وہ جو گھر ہم لوگ دیکھ کر آئے تھے وہ تمہیں بہت پسند آیا تھا۔ میں نے اس مکان کے بارے میں اپنے دوستوں سے معلوم کیا تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے۔ ایسی کیا بات ہے ڈیڈ؟ فرقان حسن کا پرسرار انداز خرم کو حیران ہونے پر مجبور کر گیا۔ میرے ایک دوست پولیس ڈپارٹمنٹ میں DSP ہیں۔ میں نے انہیں فون کیا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پراپرٹی پر کوئی کیس وغیرہ تو نہیں چل رہا، تو مجھے پتہ کر کے بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا، بلال اختر کو تو وہ خود ذاتی طور پر جانتے ہیں، اس گھر کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، پھر بھی وہ پتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ وہ صرف بلال اختر کے دوست ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس گھر میں کسی آصف کا سایہ ہے۔ فرقان حسن اپنی بات کہہ کر رک کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ بدستور خاموشی سے انہیں منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی بات کی وضاحت مانگ رہا ہو۔ تبھی فرقان حسن کو کہنا پڑا، وہ گھر بلال اختر کا آبائی گھر ہے۔ بلال اختر شروع سے اس گھر میں رہتے آ رہے ہیں، مگر اکثر سننے میں آتا ہے کہ اس گھر میں کسی لڑکی کی روح رہتی ہے۔ خرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھیلنی شروع ہو گئی۔ فرقان حسن اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اور وہ روح صرف ان کی بیٹی کو نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار اس لڑکی نے اپنے ایک دوست پر جانی حملہ کر دیا تھا اور بعد میں یہ کہا تھا کہ یہ حملہ اس نے نہیں بلکہ اس روح نے کیا ہے جو اس گھر میں رہتی ہے۔ تب بلال اختر نے DSP سے بھی بات کی تھی اور اپنی بیٹی کے خلاف پولیس کیس بننے سے روکا تھا۔ اسی لیے DSP کو یقین ہے کہ بلال اپنا خاندانی گھر اپنی بیٹی کی وجہ سے بیچ رہا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی اس لڑکی کا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے، مگر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ DSP کو لگتا ہے یہ گھر بیچ کر وہ اس کی حالت میں سدھار کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ فرقان حسن کی طویل بات پر خرم نے بڑے سکون سے سنی تھی، یہاں تک کہ ان کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ البتہ بات کے اختتام تک اس کی مسکراہٹ کافی گہری ہو چکی تھی۔ بھائی مسکرانا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ فرقان حسن نے کچھ بور ہو کر کہا تو خرم بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، کم آن ڈیڈ، آپ تو ہارر مووی بھی نہیں دیکھتے، پھر بھی آپ اتنے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ڈر مجھے لگنا چاہیے، جس نے ہانٹڈ ہاؤس پر بیس کرتی ہر مووی دیکھ رکھی ہے۔ خرم، فرقان حسن تنبیہی انداز میں بولے، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کو روح نظر نہیں آتی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کا بچپن سے نفسیاتی علاج ہو رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، یہاں کہنے اور سننے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ ہم وہ گھر خریدنے جا رہے ہیں۔ فرقان حسن نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو خرم کے ہی انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا،
اور ہم وہی گھر خریدیں گے۔ فرقان حسن خاموشی سے اسے دیکھنے لگے تو لاپرواہی سے کہنے لگا، ڈیڈ یہ روحیں، بھوت پریت سب بکواس باتیں ہیں۔ اگر کوئی روح وہاں ہے تو صرف اس لڑکی کو کیوں نظر آتی ہے؟ باقی سب کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اس کے والدین ڈوبتے کو تنکے کا سہارے کے طور پر وہ گھر بیچ رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی بیماریاں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کا مرض اس لڑکی کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ ہمیں موقع مل رہا ہے اتنا اچھا گھر خریدنے کا، ہم ان توہم پرستی کے پیچھے اس موقع کو کیوں مس کر دیں؟ یہ تو میں سراسر بیوقوفی ہے۔ خرم ناصحانہ انداز میں بولا، تمہاری موم کو اس بارے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اگر انہیں پتہ چلا آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گے، میں تو انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے انہیں پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ بلا وجہ وہ وہم میں مبتلا رہیں گی، جبکہ ہم سب خود وہ گھر دیکھ کر آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس گھر میں جا کر لگا کہ وہاں کوئی روح ہے؟ کیا کسی بھی لحاظ سے وہ گھر آپ کو پرسرار لگا؟ خرم کے پوچھنے پر انہوں نے پوری سچائی سے گردن نفی میں ہلا دی اور ساتھ ہی کہنے لگے، میں خود ان باتوں کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی دل میں خیال آ رہا ہے، اتنے سارے مکان موجود ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اسی کو خریدنے کی جہاں ایک لڑکی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو؟ ان کی بات پر خرم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کتنے بچے ہیں بلال اختر کے؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ جو اس دن اس کمرے میں موجود تھی۔ خرم نے چھوٹتے ہی کہا، کون سے کمرے میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ فرقان حسن سوچتے ہوئے بولے، ہاں آپ نے شاید اسے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ہے نفسیاتی کیس۔ خرم کے استفہامیہ لہجے میں بلا کی حیرت تھی، پھر وہ قدر تجسس سے پوچھنے لگا، کیا کیا تھا اس نے اپنی دوست کے ساتھ؟ اس کا سر پھاڑ دیا تھا؟ خرم کا منہ کھلتا چلا گیا، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ فرقان حسن مزید تفصیل بتاتے ہوئے بولے، اس کی دوست وہاں اس گھر میں رہنے گئی تھی، وہ دونوں چھت پر اس روح کو بلا کر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ آدھی رات کو ان دونوں نے یہ خرافات کی تھی تو بلال اختر کی بیٹی، جسے وہ ڈی ایس پی نفسیاتی مریضہ بتا رہے تھے، اس نے اپنی دوست پر حملہ کر دیا، اس کا سر زمین پر دے مارا۔ وہ بری طرح چیخی تو سب لوگ جاگ گئے اور فوراً چھت پر پہنچ گئے۔ ڈی ایس پی کہہ رہا تھا، اس لڑکی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، وہ بلال اختر وغیرہ اتنی جلدی پہنچ گئے، ورنہ اتنے بڑے گھر میں تو محض آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر فوراً پہنچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ فرقان حسن کہتے چلے گئے تھے، امیزنگ۔ خرم نے آنکھیں پھیلا کر گویا اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت ڈرپوک سی لگ رہی تھی، وہ کسی کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کر سکتی ہے؟ انبلیویبل۔ ہاں تو جو لوگ سائیکو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ بہت معصوم اور سادہ ہوتے ہیں، جبکہ اندر سے ان کا ذہن پورا شیطانی ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سائیکو ہے تو پھر کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ آپ سب کچھ فوراً فائنل کر دیں تاکہ بلال اختر سے جلد خالی کر دیں اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو سکیں۔ خرم نے ایسے کہا جیسے وہ سامان پیک کیے بلال اختر کے گھر کے سامنے کھڑا ہو۔ فرقان حسن اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کا مطلب تھا کہ وہ خرم کی بات پر راضی ہو گئے ہیں۔ تبھی خرم بھی مسکرا کر یونیورسٹی جانے کے لیے پلٹ گیا، مگر ابھی 2 قدم بھی نہیں چلا تھا کہ خرم رک کر پلٹے بغیر صرف گردن موڑ کر فرقان حسن سے پوچھنے لگا، اس گھر میں کوئی سایہ ہے؟ یہ بات کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ بات بہت مشہور ہے؟ میرا نہیں خیال اس بات کی زیادہ شہرت ہوگی۔ لوگ تو شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ بلال اختر کی بیٹی نفسیاتی مریضہ ہے۔ فرقان پرسوچ سوچ انداز میں بولے تو خرم سر ہلا کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرقان حسن نے پوچھا تو خرم کچھ نہیں کے انداز میں کندھے اچکا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جو بات اس کے ذہن میں آئی تھی اس کا تذکرہ وہ فرقان حسن سے کرتا تو یقیناً گھر خریدنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے۔ اگر اس گھر کے آصف زدہ ہونے کی کہانی بہت لوگ جانتے تو ان لوگوں کے شفٹ ہوتے ہی مسز فرقان کسی نہ کسی کے ذریعے یہ بات پتہ چل جانی تھی، اور جس چیز میں انسان کو شک ہو جائے پھر اس چیز سے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ مسز فرقان بھی اڑتی ہوا سے خوف کھانے لگتی، وہ ایسے ہی خاصی ڈرپوک قسم کی واقع ہوئی تھی۔ ان کا تو اس گھر میں رہنا دوبھر ہو جاتا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس گھر کے متعلق ایسی منفی باتیں مشہور ہیں تو لوگ بھی اس گھر کی طرف سے بدگمان ہوں گے۔
وہ اس بات پر وہ فرقان حسن کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا کوئی ان کے گھر کو کسی بھی لحاظ سے برا یا منحوس سمجھے۔ یہ بات فرقان حسن کبھی برداشت نہ کرتے، جبکہ خرم کی حالت بھی جو چیز اسے پسند آ جاتی وہ اسے ہر حال میں حاصل کرتا تھا۔ وہ گھر اسے بہت اچھا لگا تھا، تو اس قدر فضول اور بے بنیاد بات کے پیچھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سارے راستے وہ اسی گھر کے متعلق سوچتا رہا تھا، مگر یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ جیسے ہی کار سے نکلا، اس کی ساری سوچیں ہوا ہو گئیں۔ جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ عجیب و غریب حلیے کا شخص جان بوجھ کر نمل اور اس کے دوست سے ٹکرایا تھا، بلکہ نمل پر ہاتھ میں پکی بوتل بھی انڈیل دی تھی۔ خرم اس پل اس کی جانب بڑھا تھا، مگر اس کے پہنچنے تک اس لفنگے نے نمل کے تھپڑ کے جواب میں اس کے گدی پر پڑے بال بڑی بے باکی سے جکڑ لیے تھے۔ خرم کی آنکھوں میں تو گویا خون اتر آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کی کھال اتار دے، مگر وہ تو اپنا غصہ پوری طرح نکال بھی نہیں سکا تھا کہ نمل نے وہ کر دیا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اب جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا، اتنا ہی ذلت کا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ صورتحال اس کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی تھی۔ نمل نے جو کچھ اسے کہا تھا، اس کے پیچھے بدگمانی کی وجہ وہ کہانی تھی جو خرم نے حمید اور وکی کو آزمانے کے لیے گھڑی تھی۔ یقیناً سمیر نے وہ سب کچھ سن کر نمل کو مطلع کر دیا تھا، اور آج اس کی اس حرکت کو دیکھ کر نمل یہی سمجھی کہ خرم نے اپنے پلان پر عمل کر دیا ہے۔ مگر وہ چاہے کتنا ہی لاجیکل ہو جاتا، وہ نمل کے رویے کو چاہے کہ جتنا ہی غیر جانبدارانہ ہو کر دیکھ لیتا، وہ اس کے کہے الفاظ نہیں بھلا پا رہا تھا۔ نمل نے جتنی نفرت سے اس کی بے عزتی کی تھی، وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تم ایسے کرائے کے غنڈے منگوا کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی گری ہوئی نازیبا حرکت تو کر سکتے ہو، مگر میری جیسی لڑکی کے وقار تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ مجھ تک پہنچنا تمہارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اور جس کے بعد اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے ان جملوں کی باز گشت کے جو اس کی اذیت میں اضافے کا سبب بن رہے تھے۔ وہ ان سے انتقام لینا چاہتا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اسے شوٹ کر دے، مگر دماغ دل کے اس تقاضے کو مسلسل رد کیے جا رہا تھا، اور اسے تڑپانا چاہتا تھا، اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جتنی نفرت سے اس نے تھپڑ مارا تھا، اتنی ہی بے بسی سے وہ اسے اپنے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی اسی خواہش کو وہ بڑی آسانی سے عمل کر سکتا تھا۔ اسے اغوا کر کے وہ کسی ویرانے میں اپنے پاؤں پڑنے پر آسانی سے مجبور کر سکتا تھا، مگر دماغ کے اس منصوبے کو دل مسترد کر دیتا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو نمل کی بات پر مہر لگ جائے گی۔ یہی تو کہا تھا اس نے کہ وہ اپنی دولت عمارت یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، مگر اس کے وقار تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس تک پہنچنا خرم کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل اور دماغ کے اس بیچ چھڑی اس جنگ میں اس کے اعصاب پوری طرح شل ہو گئے تھے۔ 4 گھنٹے تک مسلسل بے مقصد ڈرائیو کرتے کرتے وہ بری طرح تھک گیا تھا، اور جس پل اسے یقین ہو گیا اب وہ گاڑی کہیں ٹھوک دے گا، تب اس نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ نمل سے بدلہ لیے بغیر وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ راستے میں آئی ہر چیز اڑا دے۔ اگر گھر آ کر بھی وہ بغیر کپڑے بدلے وہیں جوتوں سمیت بستر پر آڑا ترچھا گر گیا۔ اندر کے شور کو دبانے کے لیے اس نے فل والیوم میں اور ڈیک آن کر دیا۔ تیز چیختا چلاتا شور غل پر مبنی انگلش گانا گھر کے در و دیوار ہلا گیا تھا، مگر نمل کے الفاظ کی گونج کو دبانے میں ناکام نہیں تھا۔ تبھی اچانک کمرے میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ خرم نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈیک کے پاس میں صرف فرقان کو کھڑا دیکھ کر خرم کچھ دیر تو ان کے گھورنے کو دیکھتا رہا، پھر واپس چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ خیریت تو ہے؟ یہ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور اگر آ ہی گئے تھے تو کپڑے وغیرہ چینج کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ جاتے، یہ جوتے لے کر بیڈ پر کیوں چڑھ گئے ہو؟ مسز فرقان ڈیک کے پاس پڑی بے ترتیب چیزوں کو اٹھا کر اسٹینڈ میں رکھتے ہوئے تواتر سے بولتی رہیں، مگر خرم بھی انسنی کیے پڑا رہا اور اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنا چاہا
तो एकदम खुर्रम उठ बैठा। ठीक हूँ मॉम, थोड़ा सा सर में दर्द है, एक कप चाय पिला दें। वो उंगलियों से बाल ठीक करते हुए खुद को हर मुमकिन हद तक नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करने लगा। वो नहीं चाहता था इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा हो इसकी कैफियत का। अगर भनक पड़ जाती तो पूछ पूछ कर इसे कर देती। ये कौन सा वक्त है चाय का, भूख खराब हो जाएगी, पहले खाना खा लो। मिसेस फरखान को अपने कमरे से भेजने के लिए इसने चाय की फरमाइश की थी, वरना दिल तो कुछ भी खाने पीने को नहीं चाह रहा था। मैं खाना खा कर आया हूँ, आप बस चाय बनवा दें। खुर्रम ने सफाई से झूठ बोला तो उन्होंने सर हिलाकर उठते हुए कमरे में लगा इंटरकॉम उठाया और नीचे मौजूद मुलाजिम को 2 कप चाय लाने को कहकर रिसीवर रख दिया। खुर्रम बेबसी से इन्हें देख कर रह गया, जो इसके बिस्तर पर पड़े बेतहाशा फैली हुई चीज़ों को तरतीब से रखने लगी थी। गोया अभी इनका यहाँ से टलने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इनके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि इस वक्त तो बिल्कुल फारिग थी और खुर्रम के अचानक आ जाने से जैसे इन्हें कोई बात करने वाला मिल गया। हालांकि इनका हल्का अहबाब बड़ा वसी था। अक्सर सुबह होने के साथ ही इनके फ़ोन कॉल शुरू हो जाती। शायद यही वजह थी कि इन्हें बात करने का भी कुछ ज़्यादा ही शौक़ हो गया था। इस वक्त भी वो अपनी किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करके उठी थी और जो कुछ उसने बताया था वो किसी और की गोशगुजार करने को बेचैन थी कि खुर्रम आ गया, और अगर वो ना आता तो वो किसी और को फ़ोन घुमा कर ये सब सुना रही होती। जो खुर्रम को सुनाते वक्त एक बार भी उन्होंने इसके चेहरे की तरफ नहीं देखा और इसके चेहरे पर छाई बेजारी देख कर इनकी ज़ुबान को खुद ही ब्रेक लग जाते। मिसेस साजिद तो इस कदर झूठ बोलती हैं कि इनकी किसी बात का यकीन करने को दिल ही नहीं चाहता। अभी भी वो बता रही थी कि मिसेस परवेज़ और सिर्फ 2-3 दिन के लिए लंदन गई थी। वहाँ उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। इनकी बेटी की हरकतें ही ऐसी थी कि उन्होंने सोचा यहाँ तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। लंदन में किसी को पकड़ कर बेटी को वहीं रुखसत कर दिया। अब भला बताओ, अगर ये बात सच होती तो मुझे इनके लंदन जाने से पहले ही पता चल जाता। किसी पर बहतान लगाते हो मिसेस सादिक को ज़रा अपनी बेटियों का ख्याल नहीं आता। हालांकि इनकी बेटियों की हरकतें भी बहुत खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। छोड़े मॉम, बहतान और गैबत दोनों ही बुरी बातें हैं, खुर्रम ने उकता कर कहा, मगर वो भी समझी भी ही नहीं बल्कि तायदी अंदाज में बोली, हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। अगर मिसिस परवेज़ की बेटी ऐसी है भी तो इसकी बुराइयाँ मेरे सामने करने की क्या ज़रूरत थी। असल में इन्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए मिसिस परवेज़ की बेटी को पसंद कर लिया है। मैंने 1-2 दफ़ा इसकी तारीफ़ की। मिसेस सादी के सीने पर सांप लौट रहे हैं। वो चाहती हैं मैं इतने अच्छे से बेटे के लिए इनकी किसी बेटी को पसंद कर लूँ। वो तुम्हारे काबिल नहीं। भला कहाँ तुम और कहाँ वो लड़कियाँ। खुर्रम चुपचाप इन्हें देखता रहा। इनके लहजे में गरूर नहीं था, अलबत्ता मिसेस सादी के लिए गुस्सा ज़रूर था। क्या पता मॉम, आपके बेटे को लोग किसी काबिल समझते हैं। खुर्रम का सपाट लहजा उन्होंने महसूस ही नहीं किया और मुस्कुराते हुए बोली, अपनी तारीफ सुनने का दिल चाह रहा है तो साफ बता दो, घुमा कर पूछने की क्या ज़रूरत है। वो शौक़ी से बोली, फिर संजीदा होते हुए कहने लगी, मेरा बेटा चाहे किसी काबिल हो या ना हो, इन लड़कियों की हरकतों में अच्छी तरह जानती हूँ, किसी शरीफ घराने की बहू बनने के काबिल नहीं है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, लड़की के भले ही खूबसूरत ज़रूर हो ना हो, मगर अच्छे ख़ानदान की हो, जिसे घर लाकर हमारे ख़ानदान का वक़ार बढ़े, कह घटे नहीं। मिसेस फरखान रवानी में बोलती चली गई और खुर्रम कुछ लम्हों के लिए सुन सा हो गया। नमल के वो अल्फाज जो थोड़ी देर के लिए इसका की समात से टकराना बंद हो गए थे, एक बार फिर सुनाई देने लगे। मुझ तक पहुंचना तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोगों की बस की बात नहीं। मिसेस फरखान अब भी कुछ बोल रही थी, मगर अब खुर्रम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जहन में सब कुछ जैसे ही एकदम साफ होता जा रहा था। दिल और दिमाग पर छाया तनाव एकदम ही छटने लगा। जिस अज़म के साथ वो यूनिवर्सिटी से निकला था, वो अज़म पूरा करना तो इसके बाएं हाथ का खेल था। वो नवल को रोता सिसकता देखना चाहता था, अपने आगे हार मानते हुए शकिस्त खुर्दा देखना चाहता था, तो इसके लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। वो तो बहुत बावक़ार तरीके से अपना मकसद हासिल कर सकता था। क्या समझती थी वो कि खुर्रम हसन इस तक नहीं पहुंच सकता, इसके म्यार तक
آنا خرم کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اگر وہ سمجھتی تھی تو اس نے ایسا سوچ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اس غلطی کا خمیازہ اب شاید اسے عمر بھر پر بھگتنا ہوتا، یا کم از کم تب تک جب تک خرم حسن اس سے بدلہ لیتے لیتے بور نہ ہو جائے۔